ویمن امپاورمنٹ کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ خواتین کو کس طرح سے بااختیار بنایا جا سکتا ہے، ایک باوقار معاشرتی تشکیل میں یہ خواتین کس طرح سے اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں کن معاشرتی اور اخلاقی رویوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اپنی خواتین نے ہم کون سی ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں، آج ان کو ہم ڈسکس کریں گے جن کو جان کر کے پتہ چل سکے گا کہ لاء میں، قانون میں، شریعت کے حوالے سے ہم جانتے ہی ہیں، لیکن قانون کیا کہتا ہے ہمارا کہ خواتین کس حد تک بااختیار ہیں، اور ہمیں ہمیشہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا ہے۔ انڈیپینڈنٹ جو خواتین ہیں، بلکہ جو گھروں میں بھی خواتین ہیں، وہ خود کو کس طرح سے انڈیپینڈنٹ بنا سکتی ہیں، آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں، وہ بیچاری خواتین جو کہ معاشرتی مسائل کا شکار ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ یہاں بیٹھ کے اگر میں گنوانے لگوں تو شاید پروگرام ختم ہو جائے لیکن مسائل ختم نہ ہوں۔ تو آج اسی پر بات کریں گے۔ آج ہماری جو معزز مہمان ہیں جناب ردا نور صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، آپ ماہر قانون بھی ہیں۔ آج سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، ردا بھی ہم بات کر رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں دین میں یہ تو کوئی شک نہیں ہے، دین اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اللہ پاک نے ماں کے قدموں میں جنت رکھ دی ہے، اس سے بڑا اور کیا مقام؟ یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ عورت کا کیا مقام ہو سکتا ہے۔ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ہر رشتہ بہت خوبصورت ہے۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ مزید بااختیار بنانے کے لیے ہمارا قانون کیا کہتا ہے خاتون کو؟ جی دیکھیں، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا بااختیار بنانے کے لیے، بااختیار کرنے کے لیے کیوں، کیا مطلب کہ ایک عورت بااختیار نہیں ہے؟ ہاں، کیا ایک عورت کے پاس کس اختیار کی کمی ہے؟ جب اسلام نے سب سے پہلے جو ویمن رائٹس کی، ویمن امپاورمنٹ کی، رائٹس کی نہیں، امپاورمنٹ اس لیے کیونکہ اسلام نے ویمن کو امپاور کیا مرد سے 3 درجے اوپر، 3 درجے اوپر۔ امپاورمنٹ ویمن کی یہ ہے کہ اس کو تو کمائے گی، اسلام نے تو کر دیا ہے، مرد نہیں کر رہا نا، امپاورمنٹ 3 درجے کر دیا، مرد کیوں کرے؟ اچھا، امپاورمنٹ یہ ہے عورت کمائے گی، باہر نکلے گی، لیکن اس کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی مرد کے اوپر خرچ کرے یا اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ اس کا خرچہ، اس کے بچوں کا خرچہ پھر بھی اس کے ہسبینڈ نے اٹھانا ہے کمانے کے بعد۔ اس سے بڑی امپاورمنٹ کی مثال آپ نے زندگی میں کبھی دیکھی ہے کہ ایک عورت کو کمانے کا حق دیا گیا ہے، لیکن وہ جو پیسے کما رہی ہے وہ اپنے اوپر بھی نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ اپنے باپ کی یا بھائی کی یا اپنے شوہر کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے بعد کوئی بھی قانون کتنا کہ امپاور کرے گا جبکہ سارے کے سارے قصے ہی ختم ہو گئے۔ لیکن جہاں تک ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کریں تو اسلام کیونکہ ڈیورس کا رائٹ دیتا ہے، رائٹ ٹو میرج دیتا ہے، رائٹ ٹو پراپرٹی دیتا ہے، اور وہ اسی طرح جیسے کسی مرد کو ہے۔ تو مسئلہ یہ کیونکہ ویمن بہت کم ہے جو کہ باہر نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے لاء نے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے ویمن کے رائٹس کو، کہ اب امبڈس پرسن کا لاء آیا ہے جس کے تحت کسی بھی عورت کا اگر حصہ نہیں مل رہا اس کو پراپرٹی میں، دیکھیے جب آپ کا حصہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ کو سول کیس کرنا پڑتا ہے اور اس کیس کو کافی عرصہ لگ جاتا ہے حل ہونے میں۔ لیکن اب جن لوگوں کو وراثتی حقوق، آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ سول کیس کر دیں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، اور پھر آپ بالکل کٹ آف ہو جائیں، آپ سے کٹ آف کر دیا جائے، آپ کو آگ کر دیا جائے، آپ کو الگ کر دیا جائے، آپ کبھی بھی کوئی غمی ہو، خوشی ہو، آپ اپنے خاندان میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہیں۔ میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں، اور اگر آپ چلے بھی جائیں تو آپ کو پھر انگلیاں اٹھا کے آپ کی بھابیاں، سارے رشتے دار سب گئے کہ نہیں اس نے بھائیوں سے حصہ لے کے کھا لیا ہے، اور وہ حصہ وہ بھابیوں کا نہیں ہے، وہ حصہ جس نے لیا اس کے باپ کا ہے۔ بالکل آپ کی بات درست ہے، اس کے باپ کی پراپرٹی۔ تو میں یہی بتا رہی ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لیکن معاشرہ نہیں جینے دیتا نا، میں بتا رہی ہوں نا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ سول کیس کرنا پڑتا تھا۔ اب جو ہمارے 2010 کے لاز ہیں اس کے مطابق کوئی کیس کرنا نہیں پڑتا، بلکہ امبڈس پرسن کے تحت آٹومیٹیکلی جتنا وہ مالک ہوتی ہے بیٹی اس پراپرٹی کی، جتنا بیٹا ہے تو وہ اس کی آٹومیٹیکلی آنر بن جاتی ہے امبڈس۔ اگر اس کے بعد بھی اس کو روکا جائے، زبردستی روکا جائے، تو پھر وہ امبڈس پرسن جا کے شکایت لگا سکتی ہے کہ میرا بھائی مجھے میری پراپرٹی یوز نہیں کرنے دیا جا رہا۔ تو یہ وہ لاز ہیں جو کہ ہماری فیمیلز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلا کے یہ ہے کہ ایک عورت، یہ واحد دنیا کا ملک ہے جہاں خلا کی طرف بھی آتے ہیں۔ آپ نے بڑا اچھا انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے نا وہ جائیداد میں حصے کا آپ نے چھیڑا ہے، تو میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں شریعت بھی حق ہمارا دے رہی ہے، ہمیں ہمارا لاء بھی دے رہا ہے، لیکن ہمیں ہمارا معاشرہ کیوں نہیں ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتا؟ جب آپ کی اپنی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا پراپرٹی میں حصہ ہے، لیکن جب آپ کی نند کی باری آتی ہے تو آپ کہتی ہیں نہیں ہے۔ آپ نے کس کا نام لیا؟ نند کا، بھابی کا؟ وہ کون ہے؟ کون ہے وہ؟ عورت ہے۔ تو معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ آپ معاشرہ میں کس کو انکلوڈ کرتی ہیں؟ سوسائٹی۔ آپ کے سوسائٹی میں کون آتا ہے؟ آپ کے لوگوں میں کون آتا ہے؟ آپ کے آدمی اور عورت۔ آدمی کی تربیت کون کرتی ہے؟
عورت. اور عورت کی تربیت کون کرتا ہے؟ عورت. تو یہ ماں کا کام نہیں ہے, عورت کا کام نہیں ہے کہ وہ خود امپاور ہو اور اپنی اولاد کو بھی امپاور کرے اور یہ معاشرے کو سکھائے. عورت معاشرے کو سکھائے کہ جائیداد لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے, بلکہ نارمل ہے. اپنے بیٹوں کی, اپنی بیویوں کی, اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے کہ جب تم نے نند بننا ہے تو تم نے اوقات میں رہنا ہے, جب تم نے بھابھی بننا ہے اوقات میں رہنا ہے, جب تم نے بیوی بننا ہے اوقات میں رہنا ہے. جی بیٹوں کو تو سکھائیں اور بیٹیوں کو بھی سکھائیں. تو جب معاشرے کی تعمیر ہی عورت کرتی ہے تو پھر یہ جو سارا فالٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ معاشرہ خراب ہے, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ معاشرہ خراب ہونے, کیونکہ معاشرہ کی جو چابی ایک عورت کے ہاتھ میں ہے. تو ہم معاشرے میں ہمارا کردار, ہمارے لاس کا کردار یہ ہے کہ ہم نے عورت کو اس قابل نہیں بنایا کہ وہ اپنے بیٹوں کی یا بیٹیوں کی اچھی تربیت کر سکے. کیسز آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل آتے ہیں میرے پاس. بھائی کوئی آ جائے, خاتون آ جاتی ہے کہ مجھے حصہ نہیں ملا میری پراپرٹی میں سے, میرے بھائیوں نے نہیں دیا, یا بالکل. میں نے تو ایسے بھی کیسز دیکھے ہیں کیونکہ ہماری فیلڈ ایسی ہے, ہمارا کام ایسا ہے. ایسے کیسز بھی ہم رپورٹ کرتے ہیں, ایسی خبریں بھی دیتے ہیں کہ وہ باپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ میری بیٹوں کا جو کیا پراپرٹی ہے, اس میں بیٹی کا کوئی حصہ ہے, تو پھر بات ہی ختم. یہ بالکل والدین بیٹوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. میں اس بات سے 100% اگری کرتی ہوں, پر ایک معاشرے کی جو تکمیل ہے نا, وہ تو ایسے کیسز میں لا ان کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے؟ آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی جی دیکھیے, جو وراثت کا حق ہے نا, حق وراثت, وہ زندہ بندہ تو دے نہیں سکتا. زندہ وہ آپ کی پراپرٹی میں تو کوئی وراثت کا حق نہیں ہوتا نا. تو جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے بچوں نے باپ کو بلیک میل کر کے نا, بلیک میل مطلب ایموشنل بلیک میل کہ نہیں ہوتی ہے, وہ کی کرے گی, اسی غریب ہاں, اس طرح کر کے پراپرٹی اپنی زندگی میں اپنے نام کروا لی ہوتی ہے, اور جب ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کے نام پہ ہو جاتی ہے اور بہن محروم ہو جاتی ہے. لیکن اس کا بھی حل ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ان سے کوئی بھی کہ زبردستی کروایا گیا تھا, ہم سے دھوکے میں کروایا گیا تھا, تو کیس کیا جا سکتا ہے, اور کسی بھی بندے کو اس کی پراپرٹی سے ڈس انٹائٹل نہیں کیا جا سکتا. نہ صرف یہ ہمارے قانون میں جرم ہے بلکہ شریعت میں بھی گناہ ہے, گناہ عظیم ہے. تو یہاں پہ ایسے کیسز آتے ہیں کہ کچھ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں جب فادرز کہتے ہیں بیٹیوں نے کرنا کیا, فادرز خود والنٹیریلی کہتے ہیں, باپ خود کہتے ہیں کہ چاہے جو مرضی ہو, چاہے جو مرضی ہو جائے, جداد گھروں باہر نہیں جانی چاہیے. ان کی تو شادیاں کر دی, ان کو پڑھا لکھا دیا, یہ تو اپنے گھروں والی ہو گئی, اب ان کا تو ختم ہو, ان کو جہیز دیا. بالکل. اور کئی سچویشن میں ایسا ہوتا ہے باپ خاموش ہوتے ہیں اور بیٹے انسسٹ کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں صرف ہماری پراپرٹی دیں. تو یہ 2 سینیریوز آتے ہیں ایسے, اور کچھ سینیریوز میں ایسا. اچھا, آپ معاشرے کے بگاڑ کی ابھی آپ نے بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ آپ نے اٹھایا تھا. آپ نے کہا کہ معاشرہ کون بناتا ہے؟ نو ڈاؤٹ ایک عورت ہی معاشرہ جو ہے بناتی ہے, کیونکہ تربیت ماں کی گود سے آپ کی شروع ہوتی ہے نا, ماں نے آپ کی لرننگ کرنی ہے ساری. لیکن ماں اکیلی نہیں, یہ کائنات کا نظام ہے. اگر اکیلی عورت کر سکتی تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اماں ہوا کے ساتھ, وہ ان کا دنیا پہ نہ آتے. دیٹس مین کہ ایک اکیلی عورت کے بس کی بات نہیں ہے. اس میں وہ جو اس کا لائف پارٹنر ہے, آپ کا ہسبینڈ ہے, وہ جو پارٹنر کی شکل میں چاہے, وہ آپ کا والد بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. تو ایک اکیلی عورت پہ تم ساری ذمہ داری نہیں ڈال سکتے, یہ بھی ایک فیکٹ ہے. پھر آ جاتے ہیں ہم اس طرف, آپ بتا رہی تھی خلا کے کیسز میں. ہمارے دین اسلام نے ایون جب نکاح ہوتا ہے تو کہا گیا یہ حکم ہے, حکم خدا بندی بھی ہے, اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ نکاح کرنے کے لیے آپ کسی لڑکی سے اس کی رائے پوچھیں. قاضی کو حکم دیا گیا ہے کہ 3 دفعہ, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ. تو یہ با اختیار تو بنا دیا گیا ہے, لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ اختیارات جاتے کہاں ہیں, ملتے کیوں نہیں ہیں؟ دیکھیں بالکل ملتے ہیں. بتائیے سارا سوشل سیٹ اپ ہے, اس کے بارے میں یہ نہیں کہوں گی, لیکن جو قوانین ہے وہ ہمیں امپاور کرنے کے لیے آتا ہے. اگر کسی جگہ پہ کوئی خرابی ہے نا, تو وہ لکھیون ہے, کوئی معاشرے میں بگاڑ ہے, تو قانون کا کام ہے کہ وہ اتنا امپاور کرے کہ وہ بگاڑ ختم ہو جائے. لیکن ہماری اویئرنیس لانے کے لیے کوئی ایسی ہونی چاہیے نا, تنظیمیں ہونی چاہیے, گورنمنٹ کو بھی کچھ کرنا چاہیے کہ لوگوں کو, خواتین کو اویئرنیس دلائی جا سکے. آپ لوگوں کو میں ایک بات بتاؤں, شاید آپ کے خیال سے جو امپاورمنٹ کا مطلب ہے نا, وہ یہ ہے کہ کر دینا, لیکن میری ڈکشنری میں امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ خاموش رہ جانا تب جب آپ کے پاس کچھ کر دینے کا اختیار تھا. اوریجنل امپاورمنٹ از ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ وین یو کوڈ ڈو سم تھنگ. وہ کہتے ہیں نا, غصہ کرنا بہادری نہیں ہے, غصہ روکنا بہادری ہے. تو اسی طرح خلا لینا امپاورمنٹ نہیں ہے, خلا نہ لینا امپاورمنٹ ہے میرے حساب سے, اگر کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آج کل خلا کی جو بنیاد ہے, آئی ڈونٹ لائک ہم, مجھے پسند نہیں ہے اس لیے میں خلا لے رہی ہوں. کیوں پسند نہیں ہے؟
وہ بس میرا موڈ نہیں ٹھیک تھا, ٹھیک ہے, کیوں پسند نہیں ہے, بس مجھے نہیں پتا کیوں پسند نہیں ہے. یہی آج کل کے پاس میرے پاس جو کیسز آ رہے ہیں, میجورٹی آف دا کیسز یہی آ رہے ہیں. تو یہ کیسز سے میں پھر بھی ڈس ایگری نہیں کرتی ہوں. رائٹ ہے خلا کا, نہیں پسند چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے ریپرکیشنز کیا ہیں؟ 2 بچے رکھے ہوئے ہیں, ساتھ میں 2 بچے ہیں, پسند نہیں ہے, خلا لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لو, کوئی اور پسند ہے کر لو شادی, اٹس آل رائٹ, اٹس نارمل. اسلام اجازت دیتا ہے, قانون اجازت دیتا ہے, اور واقعی ہی کوئی مزے کا نہیں ہے, اور معاشرے میں بھی کوئی مزے کا ہی نہیں ہونا چاہیے. لیکن جب دوسری شادی بھی نہیں کرنی, پہلی بھی نہیں کرنی, تو پھر بچے لے کے کدھر رولنا ہے؟ آئی ایم ناٹ گیٹنگ دا پوائنٹس. آج کل خلا لینی ہے تو کیا کریں گی خلا لے کے؟ میں بس کماتی ہوں تو میں بس اپنا گزارا خود کر لوں گی. واٹ از دس؟ تو میں پوچھتی ہوں وجہ, شراب پیتا ہے, نشہ کرتا ہے, عورتوں کے جاتا ہے, نہیں, غصہ کرتا ہے, نہیں, وہ بس ایک دفعہ ہاتھ اٹھایا تو میں نے بھی اٹھا دیا, ڈومیسٹک وائلنس از کامن, ایسے کی, اینڈ دیٹس گڈ, آئی اپریشیٹ اٹ. لیکن خلا لینے کی جو وجہ ہے نا, میرا خیال میں سالڈ گراؤنڈ ہونا چاہیے. اگر ہم آج سے 10-15 سال پہلے چلے نا, تو خلا اتنی آسانی سے نہیں ملتی تھی. خلا کی کچھ گراؤنڈ, خلا کے بارے میں, جی بالکل, خلا کے کیسز کو 2 سال لگتے تھے, کروئلٹی ثابت کرنی پڑتی تھی, آپ کو ثابت کرنا پڑتا تھا کہ اس بندے کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہے. اور اسلام بھی, اگر ہم سورہ بقرہ کی بات کریں نا, تو خلا کی اجازت دیتا ہے جب آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اللہ کی حدیں قائم نہیں کر سکو گے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہم لوگوں اس میں سارا, میں آپ کو تھوڑی سی بات بتاتی چلوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ اسلام میں ہم نے نا جو سارے کا سارا فوکس ہے نا, انڈین میڈیا کی وجہ سے, انڈین کلچر کی وجہ سے, پتہ کس چیز پہ کیا ہے؟ عورت کو کھانا پکانا آنا چاہیے, عورت کو یہ کرنا آنا چاہیے. ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ عورت کو, جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت کو کھانا پکانا آنا چاہیے, اسلام یہ کہتا ہے عورت کو گھر بسانا آنا چاہیے. کھانا پکانے, سلائی کڑھائی کے چکر میں عورت کو گھر بسانا تو بھول گئی ہم. یہ نہیں سکھایا کہ بیٹا گھر کیسے بسانا ہے, یہ بتایا بیٹا ساس کو کیسے خوش کرنا ہے, سسر کو کیسے خوش کرنا ہے. یہ نہیں سکھایا کہ اپنے گھر کو, اس کی 4 دیواری کو, اس کے تقدس کو, اپنی ڈگنیٹی کو, اپنے ریلیشن شپس کو کیسے سیو کرنا ہے, اپنے ریلیشن شپس کو کیسے مینٹین, ان کے پیرامیٹرز کو آپ نے مینٹین کر کے رکھنا ہے, تاکہ آپ ایک معاشرے کا کارآمد شخص بن کے اپنی اولاد کو پورے کے معاشرے میں محبت, اثار پیدا کر سکو. آج تک آپ کو جو عورت ملے گی نا, ان میں بغض, حسد, لڑائی, گھریلو جھگڑے نظر آئیں گے. کوئی اثار, محبت کرنے والی عورت نہیں نظر آئے گی. ایسا کیوں ہے؟ جبکہ اسی لیے اسلام نے کہا جو عورت کا فتنہ ہے نا, اس سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے. ہمیں فسادی عورتیں نظر آتی ہیں آج کل فسادی عورتیں آپ کہہ رہی ہیں زیادہ ہیں, اور اسی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا ہو رہی ہے. سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ردا نور صاحبہ, یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, لیکن سب اس سے بالکل ایگری نہیں کریں گے. اور کیونکہ عورت ہے تو یہ معاشرہ ہے, عورت ہے تو کائنات خوبصورت ہے, عورت ہے تو یہ دنیا, اس کے رنگ, اس کی خوبصورتی, اس کی خوشبوئیں, اس کا وجود جو ہے وہ قائم دائم ہے. بہت شکریہ آپ آئیں, آپ نے وقت نکالا.